بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کچھ بچھڑ گیا تو صبر، کچھ روٹ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ حضرت امام حسین عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاہل کی تربیت اور عادی شخص کو اس کی عادت چھڑانا معجزہ کی طرح ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو 7 سال تک آزاد چھوڑ دو تاکہ وہ کھیلے کودے، دوسرے 7 سال اسے ادب سکھائے، پھر تیسرے 7 سال اسے اپنے ساتھ ساتھ کاموں میں لگا دے، اور اپنے بچوں کو بچپنے میں اچھلنے کودنے کا موقع دو تاکہ بڑے ہو کر حلیم اور خوش خلق بن جائے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومن ہمیشہ اللہ عز و جل کی رحمت و برکت کے سائے میں رہتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ دعا کرتے رہنا بھی سائل کے حق میں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی میں ابھارے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ قرآن یہ کہتا ہے، ولادت ہے، نجاست تیمور کے آنگن میں نجاست نہیں ہوتی۔ قرآن تو قرآن ہے، صامت ہو کے ناطق قرآن اترتا ہے، ولادت نہیں ہوتی۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانا پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کچھ حاصل کرتے وہ ضرورت مندوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ مدینے میں ضرب مثل کے طور پر لوگ آپس میں کہا کرتے تھے، اس شخص پر تعجب ہے جس کے پاس موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی بخشش و عطا کی تھیلی پہنچ چکی ہو، لیکن وہ پھر بھی تنگ و دستی کا اظہار کرے۔ ہماری ولادیت کا انکار کرنے والے اور اس کو جھٹلانے والے پر اللہ حالت نماز میں لعنت کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس قدر جلد ہو سکے اپنے فرزندوں کو اسلامی احادیث اور مذہبی مسائل سکھا دو، اس سے پیشتر کہ تمہارے مخالف تم پر سبقت لے جائیں اور تمہارے بچوں کے دلوں کو اپنی گمراہ کن باتوں سے پر کر دے۔ مادر وفا جناب ام البنین علیہ السلام نے امام علی رضی اللہ عنہ کو یہ تجویز دی تھی کہ ان کو فاطمہ نام کے بجائے ام البنین کہہ کر پکارا جائے، تاکہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے بچوں کو فاطمہ کہنے سے اپنی ماں حضرت فاطمہ زہرا کی یاد تازہ نہ ہو جائے اور اپنی ماں پر گزری ہوئی تلخ حوادث انہیں آزار نہ پہنچائے۔